بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ 13 اشارہ ڈی کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 93 کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ہر حصے میں 5 صفحے ہیں۔ پہلے 5 صفحے ہم نے QC 2 میں پڑھے، جس میں 1 سے 5 تک صفوں میں 1 سے 37 تک سورۃ البقرہ کی آیتیں یعنی 37 آیتیں تھیں۔ اگلے 5 صفحے صفحہ 6 سے 10 ہم نے QC 3 میں پڑھے، جس میں 38 سے 76 تک 39 آیتیں تھیں۔ اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 11 سے 15 اس وقت ہم QC 4 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں 77 سے 105 تک 29 آیتیں، اور آج ہم 93 نمبر کی آیت پڑھیں گے۔ اور اس سے اگلے 5 صفحے صفحہ 16 سے 20 انشاءاللہ ہم QC 5 میں پڑھیں گے، جس میں 106 سے لے کے 141 تک 36 آیتیں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی 141 آیتیں جو انشاءاللہ ہم QC 5 میں مکمل کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں صفحہ 11 اور 12 کے اشاروں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر رکھتے ہیں۔ تو 11ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں جی؟ آپ میں سے کوئی اگر دہرانا چاہے۔ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ اور 12ویں صفحے کے اشارے کیا ہیں؟ میثاق خون، قتل و اخراج، واضح کتاب پر ایمان، موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ میثاق خون، قتل و اخراج، بازی کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ آئیے 11ویں صفحے کے مختصر اشارے دہرا لیں۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور 12ویں صفحے کے اشارے کیا تھے؟ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ و عیسیٰ۔ میثاق خون، قتل، بعض، موسیٰ اور عیسیٰ۔ تو چلتے ہیں 13ویں صفحے کی طرف۔ پہلا اشارہ کتاب آنے پر انکار، دوسرا ہے برا سودا کفر کا، تیسرا اشارہ ایمان لاؤ، چوتھا اشارہ میثاق طور اٹھا کر۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پہ رکھتے ہیں جی۔ 13ویں صفحے کے کیا اشارے ہیں؟ کتاب آنے پر برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور۔ اور مختصر اشارے کیا ہیں 13ویں صفحے کے؟ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، میثاق طور۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، صفحہ 13 ہے، وہ کیا ہے؟ میثاق طور اٹھا کے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے، اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی آیت ہے۔ آپ میں سے کون اسے پڑھے گا جی؟ سہرا رحمان، آپ نے ہینڈ ریز کیا، کیا آپ پڑھنا چاہ رہی ہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے، اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑا ان کے کفر کے سبب۔ کہہ دیجئے کیا ہی برا ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے اس کا تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔
واو واو جو ہے حرف، از جو ہے، از اور ازا دونوں اسم ہوتے ہیں. اخذنا، اخذنا جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، آخر میں نا بتا رہا ہے. میثاقکم، میثاقا، جی میثاقا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے اسم واحد. یہ میں اسم ہے واحد. واحد ہے، اور کم جو ہے ضمیر اسم آ رہی ہے. یہ دونوں اسم جمع اسم مرکب اضافی. آگے وا، وا حرف ہوتا ہے. رفعنا، رفعنا کیا اسم فعل حرف میں سے؟ فعل فعل ماضی ہے فعل جمع ماضی ہے. ہے. رفع یرفع ارفع، رافع مرفوع رفع. آگے فوقکم، فوقا، فوقا کیا ہے؟ اس میں ظرف. یہ بھی ظرف ہے. فوقا، تحتا، ماما، خلفا، ورا سب ظرف ہیں. اسم ہے. کم جو ہے ضمیر اسم، تو اسم جمع اسم مرکب اضافی. الطور، الطور کیا ہے؟ اسم. اسم ہے الف لام سے. اسم خضو، خضو کیا ہے جی؟ فعل فعل امر امر جمع. جمع. دیکھیے واو الف آ رہا ہے، یا تو یہ ماضی ہوگا یا امر ہوگا. ہم ٹیبل کریں گے. کیا ہوتا ہے؟ اخذا یا خضو، خز، اور خود سے خضو جمع امر کا صیغہ. ما جو ہے یہ کیا ہے یہاں پہ؟ اسم. اسم اسم آ رہے ہیں. جو ما اسم. مجھے میں نہیں، جو آ رہے ہیں یہاں پہ. خضو جو ہم نے دیا پکڑو، تو لہٰذا اسم ہے. آتیناکم، کم جو ہے ضمیر ہے، اسے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں، یہ اسم ہے. آتینا، جی پہچانیے. فعل ماضی، ماضی جمع. فعل ماضی کی فعل جمع ماضی ہے. جمع. جیسے اخذنا تھا اسی طرح آتینا صرف لکھنے کا فرق ہے. یہاں جو ہے کھڑی زبر سے بتایا، اخذنا میں وہ الف لکھ دیا تو اس نے. آگے جی بی قوتن، بی جو ہے کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر. حرف جر ہے، تو لہٰذا آگے اس میں مجرور. قوتن یہ دیکھیں زیر کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن گول تا سے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث اسم ہے. مونس. وا حرف ہے. اسمعو، ہاں جی. اسم امر. فعل امر فعل کی امر جمع. ہے. فعل امر امر کی جمع. جمع. کالو کیا ہے؟ فعل ماضی جمع. ماضی کی جمع. سمعنا، ماضی جمع. فعل ماضی جمع. وا حرف ہے. اسینا، ماضی فعل جمع. ماضی جمع. وا حرف ہے. اشریبو، فعل فعل امر مجہول کی ماضی. جمع. فعل مجہول ماضی. اشربو. سوچ لو. اشرب امر. شربا یشربو، اشربو. اشرب، اشرب، اشرب سے اشربو. مجہول کہاں سے ہو گیا؟ فعل امر جمع. فعل امر جمع سر. فعل امر جمع. آگے فی جو ہے حرف جر، قلوب جو ہے اس میں مجرور، اور ہم جو ہے ضمیر اسم. الاجلا، الف لام سے پتہ چلا اسم. بھی حرف جر. آگے کفر، کفر جو ہے اس میں مجرور، ہم جو ہے ضمیر اسم. کل جو ہے یہ پھر امر کا صیغہ. بے سما، بے سما کیا چیز ہے جی؟ یہ سوالیہ ملامت کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص فعل ہے یہ. یا مروکم، یا مروکم یہ جو ہے مدارے کا فعل ہے، امرا سے مر، اور کم جو ہے امرا سے. ضمیر اسم. آگے بی حرف جر، ہی جو ہے ضمیر اسم. ایمانکم، ایمان جو ہے وہ اسم، کم جو ہے ضمیر اسم. ان حرف کن تم جو ہے ماضی کا فعل. مومنین یہ اسم آیا. تو آئیے اردو کے الفاظ پہچانتے ہیں. اسمعو سے سماعت، سامین سمع و بصر. اسینا سے مسیت آسی. اشربو سے مشروب شربت مشروبات. قلوبہم سے امراض قلب قلبی تعلق حرکت قلب. قل سے قول قائل مقول اقوال زرعی. یا مرو سے امر امور معمور امر. الدار سے دار الحجاج، دار الصحت دار العلوم. فتمنو سے تمنا متمنی. صادقین سے صدق و صفا صادق صداقت. ابدن سے جو ہے ابد آباد ابدی نیند. قدمت سے قدم تقدیم مقدم. ایدیہم سے ید بیضا ید تولا رفع یادین. بالظالمین ظلم ظالم مظلوم ظالم. لا تجدنہم سے وجود اور موجود کے لفظ. آئیے آیت پہ پھر جو ہے ایک بار نظر ڈال لیتے ہیں. وا حرف، اذا جو ہے وہ فعل، اخذنا جو ہے ماضی کا فعل، میثاقا اسم، کم جو ہے ضمیر اسم. وا حرف، رفعنا ماضی کا فعل، فوقا جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم. الطور جو ہے اسم. خضو جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے.
ما یہ جو ہے اسم کے طور پر آتینا ماضی کا فعل، کم جو ہے ضمیر اسم، بی جو ہے حرف، قوت جو ہے اسم و حرف، اسمعو یہ جو ہے مضارع کا فعل ہے، کالو ماضی کا فعل، سمینا ماضی کا فعل و حرف، اسینا ماضی کا فعل و حرف، اشربو امر ہے، حرف جر، قلوب جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، الاجلا جو ہے یہ اسم، بی حرف، کفر جو ہے اسم، ہم جو ہے ضمیر اسم، کل جو ہے یہ امر ہے، بئسما یہ جو بئسا جو ہے یہ اصل میں فعل کے طور پہ آ رہا ہے، ما جو ہے یہ اسم ہے، یا مرو یہ جو ہے امر ہے، کم جو ہے ضمیر، بی حرف ہے، ہی ضمیر اسم، ایمانو ایمانو جو ہے اسم، کم جو ہے ضمیر اسم، ان جو ہے حرف، کن تم جو ہے ماضی فعل، مومنین اسم۔ تو اسباق دیکھتے ہیں آج کی آیتوں سے یہ ملے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے کتاب کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ نئے الفاظ دیکھیں، صفر صفر صفر، الحمدللہ۔ لفظی و فکری ترجمہ شرح دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا پختہ عہد کم تم سے، اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقا اوپر کم تمہارے، اتور طور کو خذو پکڑو، ما جو آتینا ہم نے دی کم تم کو، بقوتن مضبوطی سے، واسمعوا اور جو ہے سنو، قالو تو انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، کیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الاجلا بچھڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے بے سما کیا ہی برا ہے جو یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو مومنین مومن۔ تو آئیے شرح دیکھتے ہیں، بنی اسرائیل تورات کو قبول کرنے میں سست اور غیر سنجیدہ تھے، انہیں ڈرانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور اٹھایا تھا، اور یہ کوئی ان پر ایمان کو مسلط کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ وہ پہلے ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکے تھے۔ اب ان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی طاقت کا ایک ہلکا سا مظاہرہ کیا تاکہ وہ اپنے عہد کو یاد رکھیں۔ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، انہیں تورات کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس کے حقوق ادا کرنے جیسے تلاوت کرنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہم کو قرآن مجید کے تعلق سے کہی گئی ہے۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور کو اٹھانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پر عمل کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے کہ وہ منظر کتنا بھیانک رہا ہوگا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وہ کتنے نافرمان اور سرکش لوگ تھے۔ یہ تو اللہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے انہیں برباد نہیں کر دیا۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کا سمینا کہنا یہ صرف ان کی زبان پر تھا مگر ان کے دلوں میں اسائنا تھا، یہی وہ چیز تھی جو ان کے کاموں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ہم بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہیں؟ ہم قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے معاشی معاملات اور معاشرتی رسم و رواج جیسے شادیاں وغیرہ کیسے ہیں؟ کیا ہم ان میں بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ انہیں پلا دی گئی کا مطلب ہے کس نے انہیں پلایا؟ اللہ نے۔ یہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور احترام کو محفوظ رکھا جائے اور اللہ کو براہ راست اللہ کی جانب منسوخ سزا کو براہ راست اللہ کی جانب منسوخ نہ کیا جائے۔ جب انسان پانی پیتا ہے تو یہ پانی اس کی خون کی نالیوں میں پھیل جاتا ہے۔ ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی ان کے اندر بچھڑے کی محبت اتنی رچ بس گئی تھی کہ کئی معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایک بچھڑے کی پرستش کی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو سزا دی گئی اور انہیں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت میں چھوڑ دیا گیا۔ اس میں ایک اہم سبق یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے جس کا نتیجہ اللہ کی جانب سے ملنے والی سزا پر نکلتا ہے۔ آئیے یہاں پہ ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان مکہ اور مدینہ کے بیچ واقع ایک پانی والی جگہ جسے خم کہتے ہیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں میں بھی انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کروں۔ البتہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو تھامے رہو اور اس کو مضبوط پکڑے رہو۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کی جانب خوب رغبت دلائی۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس کو ایک بار دہرا دے۔ جی سسٹر زاہدہ شاہد، آپ نے ہینڈ سب سے پہلے ریز کیا، چلیے آپ پڑھ لیجئے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو پکڑو، ماں جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ جزاک اللہ۔ اگلا حصہ آیت کا لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، بے سما کیا ہی برا ہے، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو، مومنین مومن۔ تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں۔ آج کی اس آیت سے سبق یہ ملے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے پر بہت اہمیت دی ہے۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ تیری اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ پلان بنائیے انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسما دیکھیے، مساق کی جمع مواسق، قلب کی جمع قلوب، اجل کی جمع عجول، تین حرفی افعال میں ہے رفع، اور پھر کمزور میں ہے آتا، اشربا، تو لہٰذا آئیے اس کی 6 چابیاں کرتے ہیں۔ جی سسٹر سائرہ رحمان، جی آپ جو ہے یہ رفع کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ رفع، یرفع، ارفع، رافع، مرفوع، رفع۔ فتح باب سے ہے، را کاف عین جو ہے مادے کے روپ ہے، یہاں دیکھیں اور رفعنا رف ماضی ہے، رفع سے رفعنا، اس کے ماضی بعد ہے کو جی۔ آتا۔ جی سسٹر جو ہے عمرانہ شمیم، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ آتا، یوتی، آتی، موتن، موتن، ایتاؤن۔ اسلمہ پیٹرن ہے اس کا، حمزہ تا یا باب وہ ہے یہاں پہ آتینا، مادے کے حروف۔ تم ضمیر ہٹائیں، آتینا تو یہ جو ہے ماضی کا صیغہ۔ آگے ہے اشربا، جی سسٹر زائدہ ماضی کا شاہد، آپ اس کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ اشربا، یشربو، اشرب، مشربن، مشربن، اشرابن، اس نے پلایا، اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، اور یہاں پہ ہے فعل امر کی جمع۔ چلیے تو اگلا فعل ہے ہمارے پاس یشربو، اخذا اینڈ کویا اور اسا۔ تو جی کرتے ہیں، جی سسٹر عمرانہ آپ اخذا کی 6 چابیاں کرا دیں۔ اخذ یحفظ، خذ، آخذ، محفوظ، اخذ۔ نصرہ پیٹرن ہے اور حمزہ خا زال اس کا مادے کے حروف ہے۔ آگے ہے کویا، کویا، جی سائرہ رحمان اس کی چابیاں آپ کرا دیجئے۔ قویہ، یقوی، اقوا، قویٌ، مقویٌ، قوۃٌ۔ ردیہ پیٹرن پہ ہے، قاف واو یا جو ہے اس کے مادے کے روپ ہے۔ جی آپ کے بعد زائدہ شاہد، آپ اسا کی 6 چابیاں کرا دیجئے۔ اسا، یاسی، ایسی، آسن، مسیون، مسیت۔
असैना ये माजी का आया। आगे चल। ये माजी माजी जमा है सर। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा 13 इशारा डी की क्लास में खुश आमदीद। आज हम ग्रामर में लम जो है वो यानी नफ जो है वो शुरू करेंगे, फेल मुदारे के साथ उसका एक्शन देखेंगे। हमने देखा था ग्रामर में दो हिस्से होते हैं, एक को कहते हैं सर्फ और दूसरे को कहते हैं नफ। सर्फ के अंदर दो चीजें होती हैं, अफाल और अस्मा। अफाल में हमने किया था मोन्नेस के सीगे फ़ालत, तफ़अलु, इफ़अली, ला तफ़अली, फ़ाइलतुन, मफ़ूलतुन, फ़ेल। फिर हमने मजीद फी में देखा था मोन्नेस का टेबल, अस्लमत, तुस्लिमु, अस्लमी, ला तुस्लमी, मुस्लिमतुन, मुस्लमतुन, इस्लाम। फिर हमने जो है दो के जो है सिवे किए, फ़अला, यफ़अलाने, इफ़अला, ला तफ़अला, फ़ाइलाने, मफ़ूलाने। और उसके बाद हमने किए थे मजहूल के सीगे, 3 हरफी में हमने लिखा था सुमिया, युस्मो, और मजीद फी में हमने देखा था उनजिला, युनजलु। उसके बाद हमने करूमा के टेबल किया, करूमा, यकरुमु, उकरुम, ला तकरुम, करीमुन, डैश, करामतुन और करम। तो ये थे क्या, अफाल। फिर हमने सफ में अस्मा देखिए। अस्मा में हमने इसमें मका के अंदर 3 वजन देखे, मफअल एन पे ज़बर, मफिल एन पे ज़ेर, मुफाला गोलता के साथ, और इन सब की जमा मुफाइल। उसके बाद हमने इसमें जो है सिफा देखा, उसमें 2 पैटर्न थे, फ़ईल और फलान। उसके बाद इसमें तब्दील में हमने देखा 2 पैटर्न, फ़ईल और अफल। उसके बाद इसमें मुबालगा में हमने 3 पैटर्न देखे, फ़ऊल, फ़ऊल और फ़ऊलुन। और फिर जमा तकसीर में हमने 8 जो है वो पैटर्न देखे, जिसमें अफ़ाल, फ़ऊल, फ़ोला वगैरह वगैरह थे। आज हम शुरू करेंगे नफ। नफ के अंदर जो है एक हर्फ होते हैं जिनको कहते हैं छुरी वाले। ये क्या करते हैं, जब किसी मुदारे से पहले आते हैं तो मुदारे के आखिरी हरफ पे जो पेश होता है वो काट देते हैं। 5 मुदारे के हालतें जिन पे पेश होता है, यफलू, तफलू, तफलू, नफलू, इनसे पहले अगर जो है ये छुरी वाले हरफ आ जाएं, ये क्या करते हैं, उसका पेश हटा देते हैं। जैसे यफलू खैरा, यफलू पे पेश, लम आया, ये हो गया लम यफअला खैरा, लम ने यफलू का पेश काट दिया। इसी तरह यफलू यक्सिबु अजरा, यफलू पे भी पेश था, यक्सबू पेश, इन आया हरफे शर्त, ये दो दो फेल पे काम करता है, ये इसे डबल छुरी वाला कहते हैं। इसने क्या किया, इन यफअल यक्सिब अजरा, यफलू का पेश भी काट दिया, यक्सबू का। इसी तरह फा आता है फल वल के नाम से, फल यफअल खैरा, यफलू खैरा को इसने, तो इसके अंदर जो है इस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से शामिल हैं, लम, लम्मा, यफलू, ला, इन, मन, मा और ला, ये जो है छुरी वाले हरफ है। लम, लम्मा, ला, इन, मन, मा हरफ शर्त और ला। एक होते हैं हथौड़ी वाले, ये क्या करते हैं, ये जब पेश पे चोट लगाते हैं उसे जबर में तब्दील कर देते हैं। मसलन या फालू खैरा था, ली आया जेर वाला, इसको कहते हैं लाम ताकीद, लाम ताकीद है, इसने क्या गया ली यफ आला खैरा, लाम के पेश को जबर कर। इसी तरह लाम ताकीद आया ला यफअलन्ना खैरा, और लन यफअला खैरा, लन आया इसने भी। तो इसमें कौन से होते हैं, हथौड़ी वाले में लामात इनको कहते हैं, ली, ला, लन, अन, हत्ता। इनको हम ऐसा ऐसा पढ़ेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। जमा की हमने 2 किस्में पढ़ी हैं, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। सालिम क्या होता है, जिसके आखिर में वाउन यानून आते हैं, जैसे मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मोमिनूना, मोमिनीना, मुस्लिमात। और जमा तकसीर में टूटी फूटी जमा होती है, जैसे बै से बुयूत, अमल से अमाल, बकरा से बकर। हमारे पास एक लफ्ज है बैतुन, ये गैर आकिल है, इसकी जमा क्या होता है, ये वाहिद है तो इसके देखें सारे वाहिद सीखे हैं, हुआ, हु, हाजा, जालिक, अल्लज़ी, फ़अला, यफ़अलु, ये मुज़क्कर है इसलिए सब मुज़क्कर है। लेकिन जब इसकी जमा आती है वो होती है बुयूत, ये क्या टूटी फूटी, जब टूटी फूटी जमा होती है इसको जमा लफ्ज नहीं समझते, अरबी में इसे कहते हैं मुन्नस वाहिद लफ्ज है ये।
اب اس کے ساتھ دیکھیں مؤنث واحد کے صیغے آ رہے ہیں، یا ہاذی تلک التی فعل تفعل فاعل. اسے جمع مکسر کا جو لفظ ہوتا ہے اس کو سزا کے طور پر جو ہے مؤنث واحد کے طور پر لیا جاتا ہے. مثلا ہوا بیتن وفیہ عبد، اس کی مثال ہم نے دیکھی تھی کیا، ہی بیوتن وفیہ عبد. بیوت جمع تکسیر، عباد بھی جمع تکسیر، اس لیے یہاں پہ کیا ہے، ہی مؤنث واحد، فیہا مؤنث واحد ہے. پھر ہم نے دیکھا ہاذا بیتن تو جمع ہوتا ہے ہاذی بیوتن، بیوتن جمع ہے لیکن ہاذی مؤنث واحد ہے. ذالک بیت تلک بیوتن البیت الذی البیوت التی اصبح البیوت جدید اصبحت البیوت جدید یصبح البیت الجدید تصبح البیوت جدیدہ. بیت واسع بیوت واسع، یہ ہم نے کل کے سبق میں دیکھ لیا تھا. آج ہم کچھ اور تبدیلیاں دیکھیں گے. ہم نے کہا تھا چھری والے لفظ جو ہے کیا ہوتے ہیں، لم، لما، لا، ان، من، ما اور لام. اور ہتھوڑی والے کیا ہوتے ہیں، لام زیر کے ساتھ، لام زبر کے ساتھ، اور لن، ان، حتی وغیرہ. نواسب جو ہے کل میں نے آپ کو بتائے تھے کون سے ہیں جو فعل پہ زبر لگاتے ہیں. ان میں ایک تھا لن، اس کی مثال تھی لن یفعل، لام پہ زبر آ گیا. دوسرا تھا ان، اس کے معنی کہ امرتو ان یذهبا، یذهبو سے یذهبا ہو گیا تھا. اذن ہے، جب اذن کیا ہے، اذن سا اکرا، اکرا حمزہ پہ پیش تھا زبر آ گیا. کئی، کئی کے معنی ہوتا ہے تاکہ، کئی تصبح کا، تصبح میں ہا پہ زبر آ گئی. حتی یہاں تک، حتی تتبع، تتبعو تھا عین پہ زبر آ گئی. لی تاکہ، لی اشربا با پہ زبر. یہ ہم نے کل بھی پڑھے تھے، آج کو دکھائیں آپ کو اس لیے کہ آج ہم نے یہ نواسب ہیں. دوسرے ہوتے ہیں مجازم، جزم دینے والے. دوسرے کیا ہوتے ہیں جزم، ایسے حروف جو فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو اس کو مجزوم کر دیتے ہیں، اس پہ جزم یعنی سکون کی علامت لگاتے ہیں. ان میں کیا ہے، ایک ہے لم. لم کے معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، ماضی میں ترجمہ لے جاتا ہے. لم یفعل، یہ تھا یفعلو، اس نے پیش کاٹ کے جزم سکون دیا، کیا ہوا، لم یفعل. اب یہ اتفاق ہے کہ پیش اور جزم سکون ایک جیسے لگتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے پیش کے اندر جو ہے خالی جگہ آنکھ ہوتی ہے. لما بھی ایک ہے، لما ابھی تک نہیں. مثال دیکھیے لما یفعل. اسی طرح لی لام امر، لام امر چاہیے کہ، لی یفعل، یفعلو سے یفعل ہو گیا. اور لا لائے نہیں، لائے نہیں نہیں چاہیے، یہ امر و نہیں میں جو آتا ہے. ول تنظر، تنظرو تھا ول تنظر ہو گیا. ان شرطیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اگر. ان تقولو یستبدل، تقولونا تھا اصل میں، جمع کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نون گر جاتا ہے تو یہ ہو گیا ان تقولو یستبدل. یستبدلو تھا تو اس کا پیش بھی گیا. آگے ہے من شرطیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں جو. فمن یعمل، یعملو تھا یعمل ہو گیا. ہم جانتے ہیں تفعلو، تفعلو کا مطلب ہے آپ کرتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہوگا، تفعلونا، آپ سب کرتے ہیں. اب اس پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے کیونکہ اس کے اوپر تبدیلی ہونی ہے. تفعلو آخر میں پیش، تفعلونا آخر میں، یہ واحد یہ جمع. کیا یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی، یہ واحد ہے جمع اور اس پہ پیش اور اس پہ نون ہے. جی سر. کیونکہ ابھی آگے جادو ہونے لگا ہے تو اس لیے میں پہلے ہوشیار کر رہا ہوں، ان کو اچھی طرح پکا کر لو. تفعلو پہ یہاں پیش، یہاں تفعلونا پہ نون ہے. اب ہوا کیا، ہمارے پاس ایک لفظ ہے لا، لام امر ہے فرض کر لیں. یہ آیا، اس نے کیا کیا، یہ چاپر ہے چھری والا ہے، اس نے اس کا پیش کاٹ دیا. یہ تفعلو تھا، یہ ہو گیا لا تفعل. اب اس کا مطلب مت کر. اور جو تفعلونا تھا اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، اس کا نون کاٹ کے الف لگا دیا،
لا تفعلو مت کرو. فرق پتہ چل گیا؟ یہاں تھا تفعلو پیش تھا، یہاں کیا تفعلونا نون تھا، لا آیا اس نے اس کا پیش سکون جزم میں بدل دیا، اس کا نون ہٹا کے الف لگا دیا. اچھا لم کے کیا کام ہوتے ہیں؟ لم نمبر ایک مضارع کو مجزوم کرنا، یعنی اس پہ جزم لانا، پیش ہٹانا. دوسرا مضارع کا ترجمہ ماضی میں کرنا. مضارع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل میں ہوتا ہے. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. جب لم یفعل آ جائے گا تو ماضی میں ترجمہ ہو گیا، اس نے نہیں کیا. اور تیسرا ہے مضارع کو نفی کرنا. مثلا ہمارے پاس لم ہے، آئیے مضارع کا ایک فعل لیتے ہیں یفعلو، اس کی جمع یفعلون. جب لم آئے گا تو آپ کے خیال میں اب کیا بننا چاہیے؟ لم اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں تو کیا بنے گا؟ لم یفعل. لم نفعل یفعل اور یفعلو ہو جائے گا. تفعلو اور افعلو کے ساتھ لم لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ لم لم تفعل تفعل. لم افعل، یہ پیش جزم آ جائے گا. لم تفعلو نہ کیا ہو جائے گا؟ نون ہٹ کے الف لگ جائے لم گا تفعلوا. اور تفعلوا نفعل ہو جائے گا. اور تفعل یہ دیکھیے یفعلو یفعلونا، لم یفعل لم یفعل. تفعلو افعلو لم سے کیا ہو جائے گا؟ لم تفعل لم افعل. لم افعل تفعلونا نفعلو تفعلو، لم لگائیں تو کیا بنے گا؟ لم تفعلوا لم تفعلوا لم نفعلوا. تفعل نفعل لم تفعل یہ تفعل سارے سکون ہیں. نفعل. یہ پیش جو ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں یہ گول سا ہیڈ ہوتا ہے، اس کا ایک سر ہوتا ہے، آنکھ بھی ہوتی ہے. اتفاق سے آنکھ اس وقت ان کی بند ہے، سو رہے ہیں یہ، تو لہذا وہ نیٹ ہی چلا گیا. ایک منٹ. آواز کرو، آواز نہیں آ رہی سر. ابھی کہتے رہے سر، ابھی 1 منٹ رکیے. آواز کیا میں خود بھی نظر نہیں آ رہا. جی اصل میں وہ موبائل پہ کیمرہ لگا ہوا تھا، 3 کلاسوں کے بعد موبائل 0 ہو گیا، تو اس کو ابھی میں نے چارج پہ لگایا. اب آپ کے ساتھ میں کمپیوٹر پہ تھرو. اچھا جی، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سارے جزم ہو گئے اور جمع کا نون چلا گیا. یفعلونا کا نون گیا، تفعلونا کا نون گیا. اوکے، اب یفعلو یفعلونا سے اس نے کیا کیا تھا؟ لم یفعل. ایک تو تبدیلی یہ ایک لفظ میں کی، دوسرے ترجمہ دیکھیں. لم یفعل اس نے نہیں کیا. یفعلو کا کیا ترجمہ تھا؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ کرتا ہے یا کرے گا. لم یفعل اس نے نہیں کیا، ایک تو نہیں اور دوسرا ماضی میں. یفعلونا وہ کرتے ہیں یا کریں گے. لم یفعلو ان سب نے نہیں کیا. ہم نے نہیں کیا. تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے. افعلو میں کرتا کروں گا. لم آیا تو کیا ہوگا؟ لم تفعل آپ نے نہیں کیا. لم افعل میں نے نہیں کیا. تفعلونا آپ سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تفعلو وہ عورت کرتے ہیں. لم آیا تو ترجمہ بدل گیا. لم تفعلو آپ سب نے نہیں کیا. لم نفعل ہم نے نہیں کیا. لم تفعل اور سب. تو لم جو ہے 3 تبدیلی لاتا ہے. نمبر 1 مضارع کا پیش کا نون ہٹا دیتا ہے. نمبر 2 اس کا ترجمہ ماضی میں لے جاتا ہے مضارع کا. نمبر 3 ترجمے میں نفی نہیں کا ترجمہ لے آتا ہے، اسٹرانگ نفی لے آتا ہے. یہ 3 تبدیلی. ایک تبدیلی ہے لفظ میں، 2 تبدیلی ہیں ترجمے. اگر میں آپ سے کہوں علم یفعل تو کیا جواب ہوگا؟ یہ یاد رکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک لائن کھینچی، اس سے اوپر جو ہے اس میں بے دھڑک ہو کے جواب دیں. لم یفعل کوئی تبدیلی، لم یفعل لم یفعل ہی رہے لم گا. یفعل لم یفعلو یہ یہی رہے گا، لم یفعلو. ہاں لائن سے نیچے آئیں گے تو تبدیلی ہوگی. لم تفعل کیا ہوگا؟ لم افعل. افعل ہو جائے گا، لم افعل. لم تفعل کیا ہو جائے گا؟ لم نفعل. لم نفعل. لم نفعل. آئیے قرآنی مثال دیکھتے ہیں. فَإِن لم تفعلوا ولن تفعلوا. لم تھا، یہ تھا تفعلون، لم کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نون گیا الف. یہ تھا تفعلون،
لن کی وجہ سے بھی نون گیا الف آ گیا. یہ لم اور لن دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ جزم لاتے ہیں. کیا ہے؟ مجازم ہے، نون کو جزم مادی لانے والے ہیں. جزم لے آتے ہیں. ہمارے پاس ایک فعل ہے نصرا، اس نے مدد کی. آئیے اس کے ساتھ انہیں لگا کے دیکھتے ہیں. ٹیبل ہے ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو. لم لگائیں، بتائیں جی اب کیا تبدیلی ہوگی؟ لم لم ینصر ینصر ینصر. لم ینصر، لم اس نے ینصر، اس نے لم مدد تنصر، اس نے لم مدد لم اس انصر، نے تنصر مدد لم نہیں لم کی. تنصر، لم لم ننصر، لم. یہ تو ہو گیا تنصر لفظی لم تبدیلی. ننصر. اب آئے ترجمہ. ترجمے میں کیا تبدیلی ہوگی؟ لم، یہ تھا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، اس لم نے ینصر کیا ہوگا؟ مدد اس نے اس نے مدد مدد اس نہیں نے نہیں کی. مدد کی. نہیں اس کی. نے مدد نہیں کی. ماضی میں ترجمہ چلے جائے گا. لم یسرو ان سب نے مدد نہیں کی. تنصرو وہ مدد کرتا ہے، تو لم کے ساتھ کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب نے مدد لم آپ تنصر آپ نے تو نے مدد مدد نہیں کی. نہیں کی. انصرو میں مدد کرتا ہوں، لم لگے گا تو لم انصر کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے میں نے مدد 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 نہیں 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 کی. ماضی میں ترجمہ چلا جائے گا. تنصرو نہ آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ عورت مدد. جب لم آئے گا تو کیا ہوگا؟ لم تنصرو تم سب نے آپ مدد آپ سب نہیں نے کی. مدد آپ نہیں سب کی. نے لم مدد ننصر نہیں ہم سب نے ہم مدد سب نہیں نے کی. ہم مدد سب نہیں نے کی. مدد لم نہیں کی. تنصر تو یہ جو ہے اس اس عورت میں نے مدد فرق آ نہیں جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھوں علم ینصر تو کیا جواب ہوگا؟ یہی کی. جواب لم ہوگا. ینصر. لم ینصر. علم تن ینصرو کیا جواب ہوگا؟ یہی ہے. سوالیہ حرف لم اگر لم آپ لم ینصر ینصر ینصر. ہٹائیں گے تو سوالیہ نشان ہٹ جائے گا، جواب بن جائے گا لم. لم لیکن اگر ینصر علم تنصر تو اب کیا جواب ہوگا؟ لم لم انصر. انصر لم انصر. علم تنصرو. لم 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 ننصر. انصر. اب یہ تو تھا صحت مند. آئیے کمزور افعال کے ساتھ دیکھتے ہیں لم کیا کرتا ہے. مثلا یقولو، یقولونا، تقولو، اقولو، تقولونا، نقولو، تقولو. یہ کمزور فعل ہے کیونکہ اس میں واو آ رہا ہے. کالا کمزور ہے نا. دیکھتے ہیں لم کیا کرتا ہے. لم جب اس سے ایکٹ کرتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے پیش کو جو ہے سکون کرنا ہے اور جو ہے نون کو ہٹانا ہے. لم یا کل. اور دوسرا واو کمزور حرف غائب ہو گیا. لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقل. اب ترجمہ میں کیا ہوگا؟ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا. لم یقل کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے نہیں کہا. اس نے نہیں ماضی کہا. میں نہیں ترجمہ کہا. اور نہیں نے میں نہیں اس ترجمہ. نے نہیں کہا. کہا. یقولون وہ سب کہتے ہیں. لم یقولو وہ سب نہیں کہتے ہیں یا وہ ان سب سب ان نے نہیں سب نے نہیں کہتے. نہیں کہا. کہا. ان سب نے نہیں کہا. تو یہ دیکھیے کیا ہوا. لم یقل اس نے نہیں کہا. لم یقل ان سب نے کہا. لم تقل آپ نے نہیں کہا. لم اقل میں نے نہیں کہا. لم تقولو آپ سب نے نہیں کہا. لم نقل ہم سب نے نہیں کہا. لم تقل سب. تو لہذا تین تبدیلیاں. پہلی لفظ کی تبدیلی. یقولو سے یقل ہو گیا، یقولونا سے یقولو ہو گیا، تقولو سے تقل ہو گیا، اقولو سے اقل ہو گیا، تقولونا سے تقولو ہو گیا، نقولو سے. یہ لفظی ترجمے میں کیا ہے؟ ماضی میں ترجمہ چلا گیا مضارع کا اور نہیں میں چلا گیا مثبت سے. یقولو وہ کہتا ہے مثبت ہے. لم یقل اس نے نہیں کہا یہ منفی ہے. یقولونا وہ سب کہتے ہیں مثبت ہے. لم یقولو ان سب نے نہیں کہا ماضی ہے. تو آئیے اگر سوال ہو لم یقل تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم لم یقل. لم یقل. لم یقولو کیا جواب دیں گے؟ لم لم یقولو. لم یقولو. لم تقل. لم لم اقل. لم اقل. لم تقولو. لم لم نقل. آئیے پرانی مثال. لم یلد و لم یولد. یہ تھا یلدو. لم آیا پیش ہٹا دیا. یولدو تھا. لم آیا پیش ہٹا دیا. آئیے اب ہم ایک اور فعل لیتے ہیں. دعا. دعا کمزور ہے صحت مند ہے؟ کمزور. کمزور. اچھا. اس کا مضارع ہوتا ہے یدو، یدونا، تدو، ادو، تدونا، ندو، تدو. لم آیا. اب جب لم آئے گا تو یہ کیا ہے؟
اس کا پیش کاٹے گا تو یہ تو کمزور حرف بھی کٹ جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ لم یدو. یدونا کا نون جائے گا، لم یدو. تدو کا کیا ہوگا؟ یہ واو بھی کٹ جائے گا، لم لم ادو، لم تدعو، لم ندو، اور لم جو ہے تدو. یہ ہو گیا. یہ تو ہوگی لفظی تبدیلی. یدو سے یدو، یدونا سے یدو، تدو سے تدو، ادو سے ادو، تدہونا سے تدو، اور ندو سے ندو، اور تدو. معنی میں کیا تبدیلی ہوگی؟ یدو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. لم یدو کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے اس نے نہیں پکارا. یدونا وہ پکارتے ہیں یا پکاریں گے. لم یدو انہوں نے ان سب نہیں، نے نہیں نہیں پکارا. پکارا. یا وہ نہیں پکارتے، اس نے نہیں پکارا، ان سب نے نہیں پکارا. لم تدو آپ نے نہیں پکارا، لم ادو میں نے نہیں پکارا، لم تدو آپ سب نے نہیں پکارا، لم ندو ہم سب نے نہیں پکارا، لم تدو اس عورت نے. تو آئیے ورک بک پہ دیکھتے ہیں. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وا اور رفعنا ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور کو، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، خُذُوا پکڑو تم سب، ماں جو آتَيْنَاكُمْ ہم نے دیا تمہیں، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، وَاسْمَعُوا اور سنو، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں مضبوطی سے اور سنو. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، وَأُشْرِبُوا اور رچا دیا گیا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا، اور رچا دیا گیا ان کے دلوں میں بچڑا. جمع بتائیے. مساق کی جمع مواسق، قلب کی جمع قلوب، قلوب. ہجرت کی جمع اجول. اجول. ادبی بنایا. کیا تم نے نہیں کیا؟ ہاں جی، تم نے کیا. پہلے تو اس کی ادبی بنایا. تم نے کیا. تف لم تفل ال نہیں لم تفعل. علم تفعل، تفل. علم لم تفل. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا کیا ترجمہ ہوگا؟ پس اگر تم بس اگر تم نہ بس کر سکو نہ کر اور سکو گے تم ہرگز اور نہیں کر ہرگز نہ سکو کر گے. سکو گے. بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے. علم یقولو کیا جواب ہوگا نفی میں؟ لم یقولو. لم یقول. یقولو. لم یفتف کیا ٹیبل ہوگا؟ لم یفتح، لم یفتح، لم تفتح، لم افتح، لم تفتح، لم نفتح، لم. ینصرو کے ساتھ لم لگائیں تو کیا ہوگا؟ لم ینصر، لم ینصرو، لم تنصر، لم لم انصر، ینصر. لم تنصرو، لم ننصر، لم تنصر. یقولو کے ساتھ بنائیں. لم یقل، لم یقولو، لم تقل، لم اقل، لم تقولو، لم نقولو، لم تقل. یہدی کے ساتھ لگائیں. لم یہدی، لم یہدو، لم تہدی، لم اہدی، لم تہدو، لم نہدی، لم تہدی. اچھا، یہ بڑے کام کا ٹیبل ہے، اس پہ توجہ رہے. چھری والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، ہتھوڑی والے کون سے ہوتے ہیں؟ چھری والے الفاظ میں ایک ہوتا ہے لم، دوسرا ہوتا ہے لما، تیسرا ہوتا ہے ان، من، ما. یہ شرطیاں ہیں. ان، من، ما تین کا سیٹ ہے شرطیاں. پھر ہے لام زیر والا، فل اور ول کی شکل میں آتا ہے. یہ جو ہے چھری والے الفاظ ہیں. لم، لما، ان، من، ما، لی، فل، ول. ہتھوڑی والے کون سے ہیں؟ اس میں آتا ہے لن، ان، الا، لام، کئی. اب بونس پوائنٹ ہمارا یہ ہے، یہ مدارے کا ایک ٹیبل ہے، غور کیجئے. یفعلو، یفعلانے، یفعلونا، تفعلو، تفعلانے، یفعلنا، تفعلو، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، افعلو، نفعلو. یہ پورا مکمل ٹیبل ہے. اب اس پہ غور کریں. اس کے اندر جو ہے کچھ تو ایسے ہیں جن پہ پیش آ رہا ہے، مثلا یفعلو پہ پیش ہے، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یہ پانچ ہے جن پہ آخر میں پیش ہے. ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں مدموم، یعنی جن پہ دمہ پیش ہوتا ہے، مدموم. اور آگے دیکھیں، یفعلانے، یفعلونا، تفعلانے، یفعلنا، تفعلانے، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا. یہ جو ہیں کیا ہیں، 9 کے قریب ہیں.
5 ہوتے ہیں نا، 14 میں سے 5 یہ 9، یہ 9 وہ ہیں جن کے آخر میں نون آ رہا ہے، یہ نون والے ہیں۔ اچھا ان کے اندر بھی گروپ ہے، ایک ہے یا والے ہیں، یا فلو یا فالن یا فلونا یا فالنا، ایک ہے تا والے ہیں، تفلو تفالانے تفالو تفالانے تفالونا تفالینا تفالانے تفالو، اور پھر یہ افلو نفلو ایک علیحدہ۔ اب آئیے ان کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے یہ 5 صیغے یاد کیجئے، یفلو تفلو تفلو افلو، ان 5 صیغوں میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آتی ہے، اور لام کلمے کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ان کا اعراب جو ہے پیش، زبر اور جزم سے مستعین ہوتا ہے۔ اگر پیش ہو مرفوع، زبر ہو منصوب، اور جزم ہو تو مجزوم کہلائے گا۔ مضارع میں مجزوم ہوتا ہے، مکسور نہیں ہوتا۔ تو یہ 5 ہو گئے، یفلو تفلو تفلو افلو نفلو۔ اس کے بعد 7 صیغے ایسے جن کے آخر میں نون آتا ہے، یفلانے تفالانے 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 یفلونا تفلونا تفعلینا۔ یہ دیکھیں 4 تو یانے یانے ہیں، یفلانے تفالانے 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 یفلونا تفلونا تفعلینا۔ ان سب کے آخر میں نون آتا ہے۔ ان 7 میں فا کلمے سے پہلے علامت مضارع آتی ہے، اور لام کلمے کے بعد یا تو یا نون آتا ہے جیسے یفلینا، یا الف نون آتا ہے جیسے آنے، یا جو ہے واو نون ہوتا ہے۔ ان 7 میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں یا نون، الف نون، واو نون ہوتا ہے۔ ان کا اعراب جو ہے اس نون کی پریزنس سے شروع ہوگا کہ اگر نون موجود ہے تو رفع کی علامت، اگر نون نہیں ہے تو یا تو یہ منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ البتہ 2 صیغے ان میں ایسے ہیں 7 میں سے، ان کی شکل کبھی نہیں بدلتی، یفعلنا تفعلنا، اسے کہتے ہیں نون نسواں۔ باقی جو 5 ہیں ان کے نون گر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نون اعرابی۔ یفعلنا تفعلنا نون نسواں کے نہیں گرتے۔ تو خلاصہ یہ ہے 5 حرف جو ہے مضارع کے ٹیبل میں کیا ہوتے ہیں؟ لفظ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 پیش والے ہوتے ہیں۔ اور یفعلانے تفعلانے 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 یفعلونا تفعلونا اور تفعلینا، کتنے ہو گئے؟ 7۔ یہ نون اعرابی ہیں، ان کا نون گرتا ہے۔ اور 2 جو نون والے اور ہیں، کون سے ہیں؟ یفعلانے تفعلانے یفعلونا تفعلونا تفعلینا، یہ تو وہی ہیں جو اوپر آگے، یعنی ان میں جو ڈبل تھے نا، جیسے تفعلانے 3 دفعہ تھا اس کو اس نے 1 دفعہ کر دیا، تو یہ ان کو ہم 5 یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یفعلانے تفعلانے یفعلونا تفعلونا تفعلینا۔ اور 2 ہوتے ہیں نون نسواں والے، یفعلنا تفعلنا۔ 5 7 12 اور 2 14، یہ 14 صیغوں کا ٹیبل ہوتا ہے۔ ان میں اعراب جو ہوتا ہے پہلے 5 میں پیش کا ہونا، یا زبر کا ہونا، یا جزم کا ہونا۔ اگر پیش ہے رفع، زبر ہے تو منصوب، اور سکون ہے تو جزم۔ اور ان میں جو ہے یفعلانے تفعلانے، یا ان کو 5 کر لیں، یفعلانے تفعلانے یفعلونا تفعلونا ان کا نون اگر موجود ہے تو رفع کی علامت، اگر نون نہیں ہے تو یا تو یہ منصوب ہوں گے یا مجزوم، دونوں حالتوں میں ایک جیسی چیز۔ یفعلنا تفعلنا، رفع میں بھی یہی، نصب میں بھی یہی، جر میں بھی۔ پیش والے ان میں 5 ہیں، نون اعرابی والے 7 ہیں، نون نسواں والے 2 ہیں، تو یہ کتنے؟ 14 ہو گئے۔ جوازم مضارع، جزم دینے والے میں لم، لما، لام امر، لام نہیں، ان شرطیہ، من شرطیہ، یہ آج ہم نے پڑھے تھے، اور یہ ان کی مثالیں آپ کو۔ آئیے سوالوں پہ ایک نظر ڈال لیں۔ خذوا ما آتینکم، پکڑو جو ہم نے دیا تمہیں، سمینا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، و اشربو، اور وہ سب پلا دیے گئے، یامرکم بھی، وہ حکم دیتا ہے تمہیں اس کا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی اس کے حقوق کا ادا کرو، جیسے تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، اسے پھیلانا، یہ چاروں درست ہیں۔ گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا کس چیز پہ ابھارتا ہے؟ دوسرے گناہ پر، نافرمانی پر اور سزا پر۔ سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، لہٰذا ہمیں توجہ سے کیا ہے؟ قرآن کو سننا، قرآن کے ترجمے کو پڑھنا، قرآن کے پیغام کو پھیلانا اور قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ کافیہ کا فعل مضارع ہوتا ہے یکوا، کلّا کا جو ہے اس میں مفعول ہوتا ہے، اس کا مفعول نہیں ہوتا۔ مساک کی جمع ہے مواسک، لا یعنی نہیں، مت چھری والا لفظ ہے جو بدل دیتا ہے، کس کو بدل دیتا ہے؟ یا فالو کے پیش کو کاٹ کر اس کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ لم کا معنی ہے نہیں کیا، لم تفعلو تم سب نے نہیں کیا، لم یفتح اس نے نہیں کھولا، الم تنصرو جواب ہوگا لم ننصر، الم تقل جواب ہوگا لم اقل، لم پلس تقولونا کیا ہو جائے گا؟ لم تقولو، نون چلا جائے گا۔ الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تمہیں، میں نے ہدایت نہیں دی، لم احدی، لم یدعونا اس نے نہیں بلایا ہمیں۔ 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور QC1 کا جو ہے لفظی ترجمہ سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، اپنے لیے دعا رب زدنی علما کا ورد کرنا اور پریکٹس کرنا اور پڑھانا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو ابھی آپ پوچھئے۔ جی جی سسٹر منیرہ آپ نے انمیوٹ کیا، پوچھئے۔ منورہ سر یہ انمیوٹ ہی تھا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ سر آپ کہہ رہے تھے نا ظرف والے ورا آ فوق تحت، سر یہ تو ہمیں ظرف والے کہہ کر نہیں پڑھایا۔ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے تو آپ کو کون پڑھائے گا؟ ہمیں بھی کسی نے نہیں پڑھایا تھا۔ یہ تو میں سر پھرا ہوں جو QC2 سے شروع کرتا ہوں QC5 تک، ایک سلائیڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے 14 کی، اور بتاتا ہوں کہ فوقا، تحتا، ماما، خلفا، ورا، ما، اندہ، یہ سارے ظرف ہیں اور یہ اسم ہوتے ہیں، ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی، اس کو یاد کر لو۔ سر میں آپ سے نا QC1 سے دوبارہ کروں گی سر۔ QC1 آپ کو تو بھول جاؤ، QC1 میں نے بند کر دیا ہے، 2 سے آگے جولائی میں 2 اس کو سے رکھا ہے، اگر ہوا اور شیڈول نے ہمت دی تو کروں گا، ورنہ QC1 تو بند کر دیا میں نے۔ QC2 یہ بھی 2 ابھی سے آخری چل رہا ہے، یہ جب پورا ہوگا اس کے بعد QC2 بھی ختم۔ QC3 البتہ چلے گا کیونکہ وہ سر قاسم کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے، انہوں نے میرے کہنے پر جو ہے QC انگلش کورسز شروع کیے تھے، اس لیے کہ ان کو آگے QC انگلش کے کورسز ہیں نہیں الفلا کے پاس، تو وہ میں نے کرانے ہوتے ہیں، تو اس لیے QC3 سے QC5 تک میں ان کا انگلش کا بیچ لیتا ہوں۔ تو اب میں ایسا تو سر ایسا QC کے کورسز ختم کر رہا ہوں۔ ابھی آپ خود دیکھ لو، اس وقت یہ QC4 کی کلاس ہے، اس کے اندر کوئی 80 کے قریب لوگ ہیں، کلاس میں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاؤ مینی؟ ہارڈلی 8-10۔ اسی طرح QC2 کی کلاس میں ہارڈلی 4-5 آتے ہیں۔ تو ایسی کلاسیں رن کرنے کا کیا فائدہ؟ اپنا وقت ضائع کرنا اور دماغ خراب کرنا ہے۔ تو اس لیے ابھی میں تو QC جو ہے نا کورسز کو آہستہ آہستہ چھوڑتا جا رہا ہوں اور بند کر رہا ہوں۔ اس کی جگہ گرامر کے کورسز اچھے ہیں، لوگ آتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے۔ باقی یہ بڑی دنیا جو ہے پڑھا رہی ہے، بڑے اچھے طریقے سے پڑھا رہی ہے، بڑے بڑے جو ہے وہ طریقوں سے پڑھا رہی ہے، تو لیٹ دیم لو۔ تو آپ اس چکروں میں سر مت رہیں، یہ جتنا مل رہا ہے، جو کچھ مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھو، اور باقی جی اللہ اللہ سر کرو۔ جی کسی اور کا کوئی جی سوال ہے سر تو اب پوچھ لے۔ سر آپ ایک ظرف والی سلائیڈ ہمیں سینڈ کر دیے گا گروپ میں، اگر جیسے آپ کرتے ہیں سسٹر تو اس کو ہم نوٹ۔ کل آپ کا ایک سیشن میرے پاس ہے QC4 کا،
نہیں بلکہ آج تو پورا ہو گیا QC4. آپ کی کلاس آئے گی میرے پاس اگلے ہفتے ریویژن کے لیے. جی سر. QC4 کی مڈ کوئز کی ریویژن ہے جو جمعے کو ہونی ہے، اور ہفتے کو آج کے دن جو ہے وہ تو مڈ کوئز ہے اس کلاس کا. تو اینی ہو وہ میں گروپ میں بھیج دوں گا، وہ کوئی نہیں ہے مسئلہ. اس کی بجائے آپ جو ہے، آپ کا نام میں پہلی دفعہ گروپ میں دیکھ رہا ہوں، یہ اس طرح کا منورہ کبھی پہلا نام نہیں دیکھا. آپ مجھے پرسنلی جو ہے وہ کر دیجئے پوسٹ ریکویسٹ کی، میں آپ کے اس میں جو ہے نا ڈال دوں گا. باقی گروپ میں اس کی ضرورت نہیں ہے. گروپ میں جو لوگ پرانے چلے آ رہے ہیں ان سب کے پاس یہ QC2 میں بھی تھی، 3 میں بھی تھی، اب 4 میں بھی ہے، 5 میں بھی آ جائے گی. سر QC4 ہم آپ سے لے رہے ہیں، ہم 3-4 لوگ ہیں QC4 لے رہے ہیں ہم آپ سے. ہم QC1 ہم شعیب سر سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، پھر QC4 ہم نے آپ کو جوائن کیا ہے، ہم لوگوں نے 3-4 لوگوں نے. چلیے ٹھیک ہے. جی سر، میں بھی QC4 آپ سے لے رہی ہوں، تو آپ پلیز گروپ میں شیئر کر دیں. میں رہے گا گروپ میں پلیز نہیں سر. شیئر کروں گا، میں اگلی جو کلاس آپ کو ریویژن کراؤں گا اس میں اس ٹیبل کو رکھ دوں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، شکریہ. بلکہ شکریہ سر. اصل میں ابھی اگلی کلاس ہے اور نماز بھی میں نے پڑھنی ہے سر کی، اس لیے میں ورنہ آپ کو وہ سلائیڈ کھول کے بھی دکھا دیتا. تو چلیے آئیے دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرست عطا فرمائے. یار میں تو سارے ٹیسٹ کرتی ہوں، سر کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ نظر آئی ہوں.